آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے. اللہ کے نبی مر گئے، اللہ کے نبی مر گئے، خبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے. پھر السلام علیکم دوستوں. جو وہابی یہ کہتے پھرتے ہیں نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے، تو ان وہابیوں کو چاہیے مفتی سلمان اظہری کا یہ بیان ضرور سنیں. دوستوں، یہ وہابی دیوبندی مسئلہ خود بناتے ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کرتے، نہ ہی ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے، بس جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچاؤ اور ان وہابیوں سے دوری بناؤ جو صرف عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہمارے علماء سے مناظرہ کرنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ یہ ثابت نہیں کرتے. دوستوں، مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان پورا سنیں اور کتنی محبت ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے. اور نبی کس طرح اپنی قبر میں زندہ ہیں. دوستوں، یہ ویڈیو پورا ضرور دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے لوگ صرف شدت پسندی کو سمجھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. کس بات کی شدت کرتے ہو آپ؟ کس بات کی؟ کسی کو کافر کہنے میں؟ یاد رکھو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورے امت اسلامیہ کی تکفیر کبھی نہیں کی. کافر 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 کہنا اعلیٰ حضرت کی عادت نہیں تھی. حساب الحرمین کو لے کر بعض لوگ واویلا مچاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کافر کہا، ان کو کافر کہا. یہ جھوٹے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، لا کر کے دکھائیں کتنوں کو کافر کہا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو علماء حرمین سے فتویٰ منگوایا تھا کہ یہاں ایسی ایسی گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں. وہ چاہتے تو خود مفتی سے فتویٰ دیتے، لیکن حرمین کے علماء سے فتویٰ منگوایا. ان کا فتویٰ آیا کہ ایسے جملے کہنے والے ہندوستان کے جو بھی مولوی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اتنا سخت حکم حرمین طیبین سے آیا، اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی سائن اپنی دستخط سے چھاپا تو یہ واویلا مچانے لگے. ارے میاں ہم کو کافر بولے، کافر بولے. اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے چیلنج کرتا ہوں، پھانکنے سے نہیں چلتا، لا کر کے دکھاؤ. لاؤ ہمارے سامنے کہاں کہاں کس کو کافر کہا. میں دکھاؤں گا. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے بڑے عالم ہیں، ان سے ہی سوال کیا کسی نے. اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کہا آپ کے مخالف تھے، وہ انتقال ہو گیا. انہوں نے افسوس ظاہر کیا، وہ بڑے عاشق رسول تھے. کون کہہ رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑے عاشق رسول تھے. ہیں مجمع میں کہا وہ آپ کو کافر کہتے تھے، آپ کی جماعت کو. تو انہوں نے تکفیر کی، انہوں نے بردستہ کہا. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ بات بھی ہم نے نہیں چھاپی، دیوبند سے چھپی ہوئی ہے. چاہیں تو کسی کو میں دکھا سکتا ہوں، یہ چیزیں موجود ہیں. انہوں نے لکھا، کہا اپنے مریدوں سے، میاں مولانا احمد رضا خان صاحب اگر ہم کو کافر نہیں کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے ہیں. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اقرار بھی ہے پھر اصرار بھی ہے. کہہ رہے اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے، اس لیے کہ انہوں نے عشق رسالت میں ڈوب کر کے دیکھا کہ یہ رسول کے خلاف تحریریں آئی ہیں، تو ان پر فرض تھا کہ وہ ان تحریروں کے خلاف لکھیں اور ان کا کفر ثابت کریں. انہوں نے وہ کام کیا ہے. یہ دغلے لوگ ہوتے ہیں، ادھر بھی بولتے ہیں ادھر بھی بولتے ہیں. جب آپ کو معلوم ہے تو توبہ کر لیتے بیچارے، سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا. اور پھر یہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی. میں دوسرے دیگر مکاتب فکر کے علماء کی باتیں اگر بتاؤں، دیگر علماء جو اہل حدیث کے علماء ہیں، دیوبند کے علماء ہیں، غیر مقلدین کے علماء ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ثانی نہیں تھا. علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں. ہمارے علماء کی بات چھوڑیں، میں دیگر مکاتب فکر کے علماء کی بات کر رہا ہوں. مولانا ابو العلا مودودی، مولانا ابو الحسن ندوی اور دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ شاعر مشرق
علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، اقبال کا ترانہ بڑے زور و شور سے گاتے ہو، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں اگر امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے میں احمد رضا خان صاحب کو دیکھ لیتے تو اپنے خاص شاگردوں میں رکھ لیتے ہیں، اور کہا کہ اس زمانے کے وہ ثانی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شاعر مشرق علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ وہ انہوں نے کہا اسی لیے اپنے تو اپنے ہیں، سارے لوگوں نے ان کے علم کا لوہا مانا ہے۔ آج جس کو تکلیف ہے تو تکلیف ہونے دو، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتیں تلاوت کرو، پڑھو، تمہارا عشق بڑھے گا، محبت رسول میں اضافہ ہوگا۔ دیکھو انہوں نے ہمارا مقصد زندگی بھی ہمیں بتایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے فدا ہونا چاہیے، یہ بھی انہوں نے اپنے نعتیہ دیوان میں بتایا ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ نعت پاک میں ہر چیز کو انہوں نے کائنات کی گھیر کر کے رکھا، اور پھر یہ کہا یا رسول اللہ سب تمہارے لیے ہے۔ یہی ایک مومن کی کا مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، امتی ہوتا ہے رسول کے لیے، میرے آقا کے لیے جینا سیکھو۔ جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ قیامت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے بھی اعلیٰ حضرت نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی یوں ظاہر کی ہے، فرماتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ زندگی کو شروع کیا زمین و زمان سے، اور ختم کر رہے ہیں اپنے آخری شعر میں لوا کے تلے۔ لوا کہتے ہیں وہ جھنڈا جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو قیامت کے دن عطا کرے گا، جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن حضور کو یہ جھنڈا عطا کرے گا، اور خوش نصیب مسلمان اس جھنڈے کے تلے جمع بھی ہوں گے۔ میرے آقا اپنے امتیوں کو اس جھنڈے تلے جمع کریں گے جو ان کی محبت میں جیتے مرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوا کے تلے، اس جھنڈے کے تلے بھی یا رسول اللہ ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اخیر میں ان نعتیہ اشعار سے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ رسالت کا ایک ایسا ادب بھی ہمیں دکھایا ہے، اور سنیوں کو جگاتے ہوئے بھی کہا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فریضہ تبلیغ بھی ادا کیا، امت کو جھنجھوڑ کر کے کہا اٹھو، یہ دیکھو یہ پورا سونا جنگل ہے، رات اندھیری ہے، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو اب چوروں کی رکھوالی ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی چور ہیں، تخت پہ بھی چور ہیں، عدالت میں بھی چور ہیں، ہر جگہ چور ہیں، اور ایسے چور ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں، اور تیری گٹھری تاکی ہے، سارے دشمن تمہارے ہی ہیں، تمہارے ایمان کی گٹھری دیکھ رہے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔